اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کے روزے ہوں یا دوسری عبادات جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے اور حج، ان کی کئی حیثیتیں ہیں۔ جب آپ ایک نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات یہ نماز باطل سمجھی جاتی ہے، کل عدم نہ پڑھنے کے برابر ہے۔ جیسے انسان بغیر وضو کے پڑھے یا قبلہ رخ نہ ہو، نجس کپڑوں میں پڑھے، غصبی جگہ پڑھے، یہ نماز باطل ہوتی ہے، یہ نہ پڑھنے کے مترادف ہے، فرض ادا نہیں ہوگا، اس کو فقہ کی زبان میں باطل کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ شرائط ہوتی ہیں، ایک صحیح نماز کی جو شرائط ہیں وہ انسان کی نماز میں ہوتی ہیں، باوضو بھی ہوتا ہے، اس کا سارا بدن اور لباس بھی پاک ہوتا ہے، قبلہ رخ بھی ہوتا ہے، اور مباح جگہ بھی ہوتا ہے، حلال جگہ، نماز اس کی صحیح ہے، فرض اس کا ادا ہو جاتا ہے، لیکن وہ نماز خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کیا صحیح نماز اور قبول عبادت میں فرق ہے؟ کیا ہر صحیح نماز خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی؟ ہاں، اس کا جواب یہی ہے، اس بات میں ہے، ہاں فرق ہے صحیح نماز اور قبول نماز میں۔ ہم کہہ سکتے ہیں ہر صحیح قبول نماز وہ صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر صحیح نماز خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہو۔ کیا فرق ہے صحیح نماز اور قبول نماز میں؟ صحیح نماز اور قبول نماز کا مطلب یہ ہے کہ صحیح نماز اس نماز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں یہ مذکورہ شرائط موجود ہوں، لیکن قبول ہونے کی شرائط اس کے اندر موجود نہ ہوں تو یہ نماز صحیح ہوگی، نماز گزار بری الذمہ ہو جائے گا، فرض اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن اگر قبول نہیں ہے تو اس کو اس نماز کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ فرض ادا ہو جانا، انسان کا بری الذمہ ہو جانا، یہ اور بات ہے، فرض ادا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا انسان کو اجر بھی دے، یہ اور بات ہے۔ اس لیے نماز کے یعنی صحیح ہونے کی شرائط الگ ہیں، اور نماز کے خدا کے بارگاہ میں قبول ہونے کی شرائط الگ ہیں۔ صحیح ہونے کی شرائط وہی ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اور قبول ہونے کی جو ایک بنیادی شرط ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے کی تھی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت قرار دیا ہے، اور وہ بہت ہی سبق آموز آیت ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ انما کا مطلب ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ جو متقی نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ اس کی عبادت، نماز، روزہ وہ صحیح ہو، بندہ بری الذمہ ہو، لیکن چونکہ متقی نہیں ہے اس لیے اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔
انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے متقی کسے کہتے ہیں، ہم جواب میں عرض کریں گے، آئیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنتے ہیں کہ متقی کسے کہتے ہیں۔ ایک طولانی خطبہ ہے امیر المومنین کا، متقین کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ آپ کے صحابی حمام نے عرض کیا تھا، مولا صف لی المتقین، متقین کے اوصاف بیان فرما دیں۔ آپ نے سربستہ طور پر، خلاصے کے طور پر فرمایا تھا متقی وہی ہوتا ہے جو واجبات کا پابند ہو، حرام کاموں کو ترک کرے۔ اس نے کہا نہیں مولا، متقین کے ایسے اوصاف بیان کریں کہ جن کو سن کے مجھے ایسا محسوس ہو جیسے متقی میرے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک طولانی خطبہ دیا آپ نے، خطبہ حمام کے نام سے مشہور ہے، وہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ لیکن آپ نے خلاصہ متقی کا یہ بیان کیا ہے، متقی اس آدمی کو کہتے ہیں کہ اگر اس کے ساری زندگی کے اعمال کو کسی برتن میں، کسی پلیٹ میں، کسی ٹرے میں رکھیں اور وطیف به علی اہل دنیا، اور بلا غطاء، اور بغیر کسی غطاء کے، اس کے اوپر کوئی کپڑا نہ رکھیں، اس کے اوپر کوئی کاغذ نہ رکھیں، کوئی ٹیشو پیپر بھی نہ رکھیں، اور پلیٹ میں رکھ کے اس کے اعمال کو پوری دنیا والوں کے سامنے اگر وہ پیش کیا جائے، نمائش کے لیے رکھا جائے، تو اس میں کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کو دیکھ کے بندے کو شرمندگی محسوس ہو، اس کو متقی کہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہمیں صرف اپنے روزے کو صحیح رکھنا اور فرض ادا کرنا نہیں ہے، روزے کو ہم نے صحیح طور پر بھی رکھنا ہے اور اس کو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول بھی بنانا ہے۔ جو صحیح ہونے کی شرائط ہیں وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ مبطلات روزہ کے نام سے کون کون سے کام ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور ایک روزہ دار کو فجر کی اذان سے لے کر مغرب تک کن کن کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، کن کن چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ ہم بعد کے پروگرام میں عرض کریں گے۔ پہلے پروگرام میں یہ اس کے قبول ہونے کی جو شرائط ہیں ان کو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 جو آپ نے رمضان المبارک کے استقبال کی مناسبت سے پڑھی ہے، اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں آپ نے ایک قبول روزے کی شرائط کو بیان کیا ہے کہ رمضان مبارک میں ایک روزہ دار جو کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اور 8-10 چیزوں سے پرہیز کرتا ہے تاکہ اس کا یہ روزہ صحیح ہو، فرض ادا ہو، اس کے علاوہ اور رمضان مبارک میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن چیزوں سے اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا میں، پوری دعا میں آپ کو نہیں سنا رہا، اس دعا کا ایک حصہ یہ ہے، اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینے کے فضل و شرف کو پہچانیں، یعنی یہ مہینہ وہ کتنا باشرف ہے اور یہ کتنا باعزت ہے، اس کو ہم پہچانیں، یعنی ہم رمضان مبارک کی معرفت حاصل کریں، اس کی عزت و حرمت کو بلند جانیں، اور اس میں ان چیزوں سے جن سے تو نے منع کیا ہے اجتناب کریں۔ صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کریں، صرف یہ نہیں کہ مثلا خدا رسول یا امام کی طرف کوئی غلط بات ہم منسوب کر دیں، یا اور بہت ساری باتیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کی تفصیل ہم بعد میں بیان عرض کریں گے۔ صرف ان سے نہیں،
ہر وہ چیز، ہر وہ کام یا ہر وہ بات کی جسے تو نے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس کے روزے رکھنے میں ہمارے اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنے اور ان کاموں میں مصروف رکھنے سے جو تیری خوشنودی کا باعث ہوں ہماری اعانت فرما۔ اس روزہ رکھنے میں ہمارے اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنے اور ان کاموں مصروف ہونے سے جو تیرے خوشنودی کا باعث ہوں ہماری مدد فرما۔ یعنی ہم اپنے اعضاء کے ذریعے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، بعض اوقات انہی اعضاء کے ذریعے وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث ہو، ناراضگی کا باعث ہو۔ رمضان مبارک میں انہی آنکھوں کے ذریعے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک آیت کی تلاوت کا مکمل ختم قرآن کی تلاوت کا ثواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی میزبانی ہے۔ یہ جو خطبہ میں ہم نے پڑھا کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس رمضان مبارک میں خدا نے تمہیں اپنا مہمان بلایا ہے، تم مہمان ہو اور خدا میزبان ہو۔ وہ میزبانی وہ پکوڑوں اور سموسوں کی صورت میں نہیں ہے، یہ خدا کی میزبانی ہے کہ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، مدھامتان، یہ ایک آیت ہے۔ رمضان مبارک میں جو خوش قسمت مرد یا عورت ایک آیت مدھامتان کی تلاوت کرے اس کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا باقی مہینوں میں 6666 آیات کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ زبان سے انسان آنکھوں سے قرآن کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اور انہی آنکھوں سے رمضان مبارک میں وہ ایک نامحرم پر آلودہ نگاہ ڈالتا ہے۔ وہ امام فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک میں ہمارے اعضاء کو یعنی آنکھوں کو ان کاموں کی توفیق دے، ہمیں توفیق دے کہ ان آنکھوں سے وہ کام کریں تیری جو خوشنودی کے باعث ہیں، اور ان کاموں سے پرہیز کریں کہ جن سے تو نے منع فرمایا ہے، اس میں تیری نافرمانی ہے۔ اسی طرح زبان ہے، زبان سے قرآن کی تلاوت کریں، غیبت نہ کریں، چغل خولی نہ کریں، گالی گلوچ نہ دیں، تاکہ ہم نہ بیہودہ باتوں کی طرف کان لگائیں، نہ فضول چیزوں کی طرف بے محابہ نگاہ اٹھائیں، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی دھڑک کے فضول چیزوں کی طرف اٹھائیں، نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائیں، نہ امر ممنوع کی طرف پیش قدمی کریں، یعنی ایسی جگہ جانا جہاں جانے سے خدا نے منع فرمایا ہے، قدم اٹھانا اور ان سے ہم پرہیز کریں، نہ تیری حلال کی ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہمارے شکم قبول کریں۔ آدمی رمضان مبارک میں سود کھائے، سود، رمضان مبارک میں انسان ملاوٹ کے ذریعے کمائے، یہ امام فرماتے ہیں کہ ہمیں رمضان مبارک میں اس قسم کے غلط کاموں سے پرہیز کی توفیق عطا فرما، اور نہ تیری بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہماری زبانیں گویا ہوں، یعنی وہی بات کریں جو تو نے اپنے کلام پاک میں کی ہے، صرف ان چیزوں کے وجہ لانے کا بار اٹھائیں جو تیرے ثواب سے قریب کریں، اور صرف ان کاموں کو انجام دیں جو تیرے عذاب سے بچائیں، پھر ان تمام اعمال کو ریاکاروں کی ریاکاری اور شہرت پسندوں کی شہرت پسندی سے پاک کر دے، اس طرح کہ تیرے علاوہ کسی کو اس میں شریک نہ کریں اور تیرے سوا کسی سے کوئی مطلب نہ رکھیں۔ یہ ہے امام سجاد کی صحیفہ سجادہ کی آیت دعا نمبر 44 جو آپ نے رمضان مبارک کے استقبال کے مناسبت سے پڑھی ہے، اور آپ نے ہمیں اس میں ایک خاص نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک صرف بھوکا رہنا اس کا نام روزہ نہیں ہے۔
حلق سے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی نہ اتارے۔ اس کے علاوہ روایات میں ہیں آنکھ بھی روزے سے ہو، زبان یہ جو چلتی ہے یہ بھی روزے سے ہو، کان بھی روزے سے ہوں، ہاتھ بھی روزے سے ہوں۔ غرض بدن کے وہ سارے اعضاء جن سے کوئی نہ کوئی معصیت یا فعل حرام سرزد ہوتا ہے وہ بھی روزے سے ہوں، ان کو بھی غلط استعمال نہ کریں، اس مقصد میں استعمال کریں جس مقصد کے لیے خدا نے ان کو پیدا کیا ہے، اور یہی شکرانے کا طریقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔